امریکی ایوان نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف جاری جنگی کارروائیوں کو محدود کرنے کے حق میں قرارداد منظور کر لی ہے، جسے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک بڑی سیاسی تنبیہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بدھ کے روز ہونے والی ووٹنگ میں 215 ارکان نے قرارداد کے حق میں، جبکہ اس کی مخالفت میں 208 نے ووٹ دیے۔ قرارداد کا مقصد امریکی صدر کو کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رکھنے سے روکنا ہے۔ یہ اقدام امریکی وار پاورز ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے، جس کے مطابق کسی بھی بیرونی جنگ میں صدر کو کانگریس سے منظوری لینا ضروری ہوتی ہے، سوائے اس صورت کے جب امریکہ کو فوری اور براہ راست خطرہ لاحق ہو۔ ڈیموکریٹک ارکان کا موقف ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کانگریس کی منظوری کے بغیر کیا گیا ہے، اس لیے صدر ٹرمپ نے اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ایران میں فوجی کارروائیوں کے لیے کانگریس کی منظوری درکار نہیں تھی۔ امریکی ایوان نمائندگان ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد اس قرارداد کی منظوری اس لیے بھی اہم سمجھی جا رہی ہے کہ 4 ریپبلکن ارکان نے اپنے جماعتی پالیسی سے ہٹ کر ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا ہے، جسے ٹرمپ کی ایران پالیسی پر عدم اطمینان کا اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم سیاسی ماہرین کے مطابق اس قرارداد کا فوری طور پر کوئی عملی اثر نہیں پڑے گا۔ سب سے پہلے اسے امریکی سینٹ سے منظور ہونا ہوگا، جہاں ریپبلکن جماعت کو اکثریت حاصل ہے۔ اگر سینٹ بھی قرارداد منظور کر لے تو صدر ٹرمپ اسے ویٹو کر سکتے ہیں۔ ویٹو کی صورت میں کانگریس کو صدر کے فیصلے کو مسترد کرنے کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوگی، جو موجودہ سیاسی صورتحال میں مشکل دکھائی دیتی ہے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سینٹ میں پیشی کے دوران دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ 8 اپریل سے جنگ بندی نافذ ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ حزب اللہ نے جنگ بندی کو ڈھونگ قرار دیا ہے اور اب تک کی اموات کی تعداد 3526 ہو گئی ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں طے پانے والی نئی جنگ بندی کو حزب اللہ نے مسترد کرتے ہوئے اسے ڈھونگ قرار دیا ہے، جبکہ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق لبنان اور اسرائیل کے حکام نے واشنگٹن میں امریکی ثالثی کے ذریعے جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا، تاہم حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے اس معاہدے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب تک اسرائیل لبنان پر حملے جاری رکھے گا، شمالی اسرائیل حزب اللہ کے حملوں کی زد میں رہے گا۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 3526 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 10,733 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود جنوبی لبنان اور دیگر علاقوں میں فضائی اور زمینی حملوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگی اختیارات محدود کرنے کی حمایت کرنے والے قانون سازوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرے گا، خواہ یہ کامیابی سفارتی طریقے سے ہو یا عسکری میدان سے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران کے زیر زمین محفوظ افزودہ یورینیم کے ذخائر کو اسی وقت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم ان کے بقول فی الحال ایسا کرنے سے کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور حزب اللہ کے نمائندوں سے لبنان کی صورتحال پر بات چیت کی ہے اور اس سلسلے میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ دوسری جانب لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کو حزب اللہ نے مسترد کر دیا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے اس معاہدے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا، یہ دراصل لبنان کے ایک حصے کو تباہ کرنے کا منصوبہ ہے۔ لندن کے مشہور اخبار عالمی اخبار.com نے لکھا ہے کہ ایرانی پارلیمان کے تقریباً 90 ارکان نے مسلح افواج دفاعی صنعت کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ایرانی میزائلوں کی رینج اس حد تک بڑھائی جائے کہ وہ آیت اللہ سید علی خامنئی کے قاتلوں کے دفاتر تک پہنچ سکیں۔ ارکان پارلیمان نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کے نام لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ شہید سپریم لیڈر اور رمضان جنگ کے دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینا ایک دینی، قومی اور سیاسی فریضہ ہے۔
ارکان نے مزید کہا کہ وہ ظالموں اور جابروں کی جانب سے مسلط کردہ مشکل حالات کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایپسٹین نیٹ ورک کسی اخلاقی یا بین الاقوامی اصول کا احترام نہیں کرتا۔ ارکان پارلیمان نے اپنے بیان میں خبردار کیا ہے کہ دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، سر کے بدلے سر لیا جائے۔ عالمی جوہری ایجنسی نے ایران سے جوہری تنصیبات کے معائنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق عالمی جوہری ایجنسی نے ایران سے متعلق رپورٹ رکن ممالک کو بھیجی ہے، جس میں گزشتہ سال تنصیبات پر بمباری کے بعد افزودہ یورینیم کے مکمل معائنے کی اجازت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عالمی جوہری ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران کو جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے کے حفاظتی اصول مؤثر طریقے سے نافذ کرنا ناگزیر ہے۔ ایران اس پر معاہدے کی کسی بھی صورت میں معطل نہیں کر سکتا۔ اور اب کچھ قومی خبریں۔ دہلی کے مالویہ نگر آتش زدگی کے معاملے میں جہاں 21 افراد اپنی جان گنوا بیٹھے، ایک چونکا دینے والے انکشاف میں پولیس ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ہوٹل کے مالک لوکیش بجاج کو ماضی میں مبینہ طور پر بنگلہ دیشی شہریوں کو فرضی ہندوستانی پاسپورٹ اور جعلی شناختی دستاویزات فراہم کرنے میں مدد کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق بجاج کی ماضی کی گرفتاری کا تعلق بنگلہ دیشی شہریوں کے لیے غیر قانونی دستاویزات اور شناختی کاغذات تیار کرانے کے الزامات سے تھا، جو اب جاری تحقیقات میں ایک اہم زاویہ بن گیا ہے کیونکہ اس معاملے کی متعدد تہوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مالویہ نگر گیسٹ ہاؤس آتش زدگی کی جاری تحقیقات میں دہلی پولیس کے ذرائع نے پہلے ہی اشارہ دیا تھا کہ جائیداد کے انتظامی اور لائسنسنگ سے متعلق امور کو مبینہ طور پر اکاؤنٹ جے مشرا اور مینیجر راکیش سنبھالتے تھے۔ وارانسی یعنی بنارس میں 2 دن قبل انتظامیہ نے 200 سالہ قدیم از غیب شہید مسجد کو مسمار کر دیا ہے اور ساتھ ہی وہاں موجود مزار اور قبرستان کے کچھ حصے کو بھی منہدم کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ مسجد کو منہدم کرنے کی کارروائی محض 22 منٹ میں 5 بلڈوزروں کے ذریعے انجام دی گئی۔ یہ مسجد تقریباً 42 فٹ اونچی تھی، جس کو مسمار کیے جانے کے بعد ملبہ راتوں رات ٹرکوں میں بھر کر وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یعنی بدھ کی صبح جب لوگ اس جگہ سے گزرے تو مسجد و مزار کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسجد ریلوے کی زمین پر بنی ہوئی تھی، یہاں کاشی ماڈل ریلوے اسٹیشن بنایا جانا ہے، اسی وجہ سے یہ نظامی کارروائی انجام دی گئی ہے۔ حالانکہ انتظامیہ نے مسجد منہدم کرنے کے لیے رات کی تاریکی کا انتخاب کرنے کی کوئی آفیشیل وجہ نہیں بتائی ہے۔ پولیس اہلکاروں نے یہ ضرور کہا کہ ٹریفک سے بچنے کے لیے رات میں کارروائی کی گئی ہے۔ راج گھاٹ واقع کاشی ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں موجود اس مسجد کو منہدم کرنے سے پہلے ACP شیو ہری مینا افسروں کے ساتھ پہنچ کر جائزہ لیا۔ بعد ازاں سخت سیکیورٹی میں مزار اور اس کے قریب بنی مسجد کو مسمار کر دیا گیا ہے۔